یہاں پہ سوال ہے، کیا کسی جگہ پر 40 دن مسلسل سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ کسی بھی حدیث سے، جہاں تک مجھے علم ہے، کسی بھی حدیث سے 40 دن تک مسلسل سورۃ بقرہ کی کسی بھی جگہ پہ تلاوت ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کسی بھی عبادت کو اگر ہم انجام دیتے ہیں اور اس عبادت کو کسی خاص انداز میں، کسی خاص طریقے پہ انجام دیتے ہیں اور اس کا ثبوت قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے، تو وہ عمل چاہے ہم اسے اچھا کیوں نہ سمجھیں، وہ عمل شریعت کے مطابق نہیں۔ حدیث کے اندر جس بات کا ذکر ہے وہ یہ کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ بقرہ کی فضیلت وارد ہے کہ جو شرکس قسم کے شیاطین ہیں وہ اس پہ قادر نہیں رکھتے، جو لوگ پڑھتے ہیں ان پہ قادر نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں حدیث سے ثابت ہیں، لیکن اسے 40 دن تک پڑھنا کسی گھر میں یا کسی مقام پہ اور خاص 40 دن کی تحدید کرنا یا اس سے کم یا زیادہ کی تحدید کرنا یہ غلط ہے۔ جن دعاؤں کے تعلق سے حدیث میں یا قرآن کریم میں اس طرح کی کوئی تحدید نہیں ہے کسی بھی دعا کے تعلق سے، لیکن احادیث کے اندر جن دعاؤں کے تعلق سے تعداد نہیں بتلائی گئی ہے اس کی تعداد متعین کرنا شریعت میں اضافہ ہے، شریعت میں اضافہ ہے۔ اور اگر آپ تعداد متعین کر کے کسی چیز کا علاج بتلاتے ہیں تو گویا آپ ایسی چیز کو بتلا رہے ہیں جس کو شریعت نے نہیں بتلایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے، حریص علیکم۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ مسلمانوں مومنوں کے تعلق سے بہت زیادہ حریص تھے۔ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ہر خیر کے کام کو، ہر خیر کی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا۔ آپ نے کسی بھی خیر کی چیز نہیں چھوڑی، اس لیے اگر تعداد آپ نے چھوڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں شریعت نہیں ہے۔ تعداد آپ متعین کرتے ہیں تو شریعت نہیں، نبی نے چھوڑ دیا آپ متعین کرتے ہیں تو پھر وہ شریعت نہیں۔ اس میں چاہے آپ کچھ بھی کہیں کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے، ہمارا یہ کہتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ تعداد متعین نہ کریں، بلکہ اگر کسی چیز سے شفا یابی حاصل کرنی ہے قرآن کے ذریعے سے یا مسنون دعاؤں کے طریقے کے ذریعے سے، تو اس کی تعداد اگر شریعت نے متعین نہیں کی ہے تو آپ بھی متعین نہ کریں۔ جب تک اس کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک وہ بیماری دور نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ پڑھتے رہیے، اس وقت تک آپ پڑھتے رہیے، اس لیے کہ وہ بیماری دور کرنے کی دعا ہے۔ تو جب تک بیماری دور نہیں ہوتی تب تک جس طریقے سے آپ دوا استعمال کرتے ہیں ویسے آپ دعا استعمال